لیکن جتنی پھٹن کا شکار ہم ہیں، ایک مکان کے اندر رہنے والی فیملی اور ایک مربع کے اندر رہنے والی فیملی، ایک خانہ بدوش انسان اور ایک محلات نشی انسان، ایک فجی کے جزیرے میں رہنے والا یا ایک کینیڈا کے نیاگرا فال پہ رہنے والا یا ایک ڈنمارک میں رہنے والا یا ایک سویڈن میں رہنے والا یا 5 مرلے میں رہنے والا، آج بہت سال سے لے کر ایوان اقتدار تک جو ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، آپس میں پھٹن ہے، وہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ انسان بری طرح آج ٹوٹ چکے، اور المیہ یہ ہے کہ توڑنے والے بڑی حکمت کے ساتھ توڑ رہے ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ فاصلوں کے سوداگر اور دوریوں کے سوداگر اس امت میں عام ہو چکے ہیں۔ زبان کی بنیاد پر توڑا جا رہا ہے، وطن کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، رنگ کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، قوم کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، دین کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، وضع قطع کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، اور پروفیشن کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، علاقوں کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے، سیاست کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے۔ ایک امت کی وحدت کی مالا کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنے اس درجے کے ساتھ منہمک ہیں کہ وہ بقول احسان دانش وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اور حب انسانوں کی محبت کے ساتھ ہر فاصلے کا سوداگر، دوریوں کا بزنس مین اور انسانوں کو پھاڑنے کی محنت کا ہول سیل کا سوداگر انسانوں کو پھاڑ رہا ہے، انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی وحدت کے لیے اسلام کی مضبوط اور عالمگیر اور حسین اور زرعی اور خوبصورت مالا میں پرونے کی محنت کر سکے۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، باقی سارے پیٹ کے دھندے ہیں اور غیروں کی مکروہ سازشیں ہیں اور اغیار کی کوششیں ہیں۔ ہر وہ گفتگو جس سے امت مسلمہ پھٹے، وہ ممبر سے اٹھے، وہ سیاست سے اٹھے، وہ ہمدرد سے اٹھے، وہ غیر سے اٹھے، اس کا اسلام کی تعلیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ درسگاہ صوفہ کے اندر جا کے جڑ جائے۔ اسلام کی ساری تعلیمات ایک سے ایک بہتر ہیں، لیکن 3 تعلیمات ایسی ہیں اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو انسان پھٹے ہوئے جڑ سکتے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ کوشش کر گزریں۔ اسلام پہ چلنا مردوں کا کام ہے، اس لیے صحابہ کو قرآن کہتا ہے رجال اللہ، وہ جینڈر وائز نہیں، یعنی وہ جنس کے اعتبار سے مرد نہیں تھے، صفات کے اعتبار سے مرد تھے۔ رجال اللہ، وہ تو مرد لوگ تھے، اسلام نے تقاضا دیا، انہوں نے اوکے کر دیا۔ اسلام نے بیج پھینکا، ان کے دل کی زمین نے اگا دیا۔ اسلام نے امر دیا، انہوں نے پورا کر دیا۔ اس لیے وہ رجال اللہ تھے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اسلام کا جو تقاضا آیا انہوں نے اپنی ذات سے پورا کرنے میں کوئی پس و پیش نہ کی، اس کے لیے انہیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی دے گزرے۔ قرآن نے ان کو ڈکلیئر کیا یہ لوگ مرد تھے، جنے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو 3 باتیں ایسی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ہمارے اندر آ جائیں، سب سے بڑا گناہ آپس کا توڑ ہے، سب سے بڑا گناہ آپس کا توڑ ہے، اس سے حت المقدور بچا جائے۔ سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں، سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ایسی کہیں جن کے کرنے سے لوگ جڑ جاتے ہیں، اور 3 باتیں ایسی بتائیں جن کے کرنے سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ممکن ہو تو کبھی سورہ حجرات کو جا کے پڑھیے گا، پڑھتے پڑھتے ان مقامات پہ آئیے گا جہاں پروردگار نے جوڑنے والی باتوں کو بھی کیا ہے اور جہاں پروردگار نے توڑنے والی باتوں کو بھی کیا ہے۔ پھر اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھیے گا کہ میں جوڑنے والوں کا ایجنٹ ہوں یا توڑنے والوں کا ایجنٹ ہوں۔ کبھی بھی امت کے توڑنے کے جرم عظیم میں شریک نہ ہوں، اسلام کے علاوہ کسی کو دعوت نہ دے، اسلام کے علاوہ اکٹھا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جس کی گفتگو سے اسلام کی وحد بنیاد کے علاوہ کوئی اور سمیل دکھائی دے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ ذات پات کا ٹائٹل، اپنے نام کے ساتھ عہدوں کا ٹائٹل، یہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے میں یہ ہوں، تم یہ نہیں ہو، لہذا تم میرے قریب نہیں ہو سکتے۔ اپنے وجود میں کوئی ایسی سمیل نہ آنے دیں جس سے یہ ہلکا سا ادراک ہو گفتگو میں، سمیل میں، کہ یہ اور ہے میں اور، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔
اللہ کے محبوب کی عمر بھر کی محنت کی قاتل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 باتیں ایسی ارشاد فرمائیں، اگر میں اور آپ کوشش کریں، دین پہ عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ توفیق اللہ انہی کو دیتا ہے جو پختہ ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک آدمی سے کہے گا تو نے یہ نیکی کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ کہے گا اس کا دل نکالو، فرشتے دل نکالیں گے۔ اللہ کہے گا دل کو کاش کرو، تو دل کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے پختہ ارادے کا بیج اگر تو نے دل کی زمین پہ کاشت کیا تھا اور وہ بیج نہیں ہوگا تو وہ جنت کا دروازہ کھلا چلا جا، اور اگر تو نے دل کی زمین پر پختہ ارادے کا بیج ہی کاشت نہیں کیا تھا تو جب زمین کے دامن میں بیج نہ اترا تو پھر اس زمین سے فصل اگے تو کیسے اگے؟ ہم عمل وہ نہیں کر سکتے جس عمل کے لیے ہم پختگی کے ساتھ دل کی زمین پہ بیج نہیں پھینکتے، ورنہ اسلام تو دین فطرت ہے۔ میرے بندے پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے، میرا ایک دوست کہنے لگا اذیت دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، معاف کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ کسی کو اگر اذیت دینی ہے تو پلاننگ کرنی پڑے گی، وکیل کرنے پڑیں گے، لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے، افرادی قوت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی۔ تو اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، معاف کرنے کے لیے تو کچھ کرنے نہیں پڑتا۔ اسلام اگر کہنا اذیت دو تو ہم کہیں یا اللہ ہم کیسے دوں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، میری تو سے ہی کوئی نہیں، میرے پاس تو لوگ ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں حق ہے کہ اسلام کے مطالبات غیر فطری ہیں۔ اسلام تو مطالبے وہ کرتا ہے جس کو بستر مرگ پہ پڑا ہوا انسان بھی پورا کر سکتا ہے۔ معاف کر دو، وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اذیت نہ دینے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وجود اگر غیر فطری کام کے لیے ہمارا معاون ہو سکتا ہے تو فطری کام کے لیے ہمارا معاون کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ہم اس کو کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ پھر سے جنت بن سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو توڑے اس سے جوڑو۔ کیٹو پہ چڑھنا آسان ہے ننگے پاؤں کے ساتھ، صحرائے گوبی کو ننگے پاؤں عبور کرنا آسان ہے، جنگل کے افریقوں میں موذی درندوں کے بیچ میں ماہ و سال گزارنا آسان ہے، بحر کے نوس کی گہرائیوں میں غوطہ خوروں کا لباس پہنے بغیر 16 کلومیٹر گہرائی سے جا کر واپس آنا آسان ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہے جو توڑے اس سے جوڑنا۔ دانتوں کو پسینے آ جاتے ہیں، ذات سے لڑنا پڑتا ہے، انار کی فصیلوں کو گرانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، قسطوں میں مرنا پڑتا ہے، عمر بھر کی غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا سٹیٹس عہدے کو چھوڑنا پڑتا ہے، گرد و پیش کو جو ہم نے مصنوعی دیواریں کھڑی کر رہی ہوتی ہیں ریت کی، ان کو گرانا پڑتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو توڑے اس سے جوڑو۔ 2-3 باتیں اگر ذہن میں آئیں تو یہ مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ اگر 2-3 باتیں ذہن میں آ جائیں تو مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا، یہ اخلاق تو کسی نہ کسی درجے میں جانور میں بھی ہوتے ہیں۔ کوچوان گھوڑے کو پیار سے ہاتھ پھیرے تو گھوڑے کا پورا وجود سمٹتا چلا جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، وہ ایسے سمٹتا چلا جائے گا، اور کوچوان اس کو چابک مارے تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ یعنی جوڑو گے تو جڑیں گے، توڑو گے تو توڑو گے، جی کرو گے جی کریں گے، نہیں کرو گے نہیں کریں گے۔ یہ تو اخلاق کس نہ کس درجے میں گھوڑے میں بھی ہے۔ میں نے ایک مالک کو دیکھا، کتے کو اس نے پیار سے پاؤں پھیرا، کتا بچھتا چلا گیا، اپنا پاؤں منہ اس کے جوتے پہ رکھے، دم ہلاتا چلا گیا۔ اس کی باڈی لینگویج میں اتنا سبمسو پن آ گیا، اس کے وجود کے اندر اتنی فرم برداری آ گئی کہ ایسے جھکتا چلا جائے۔ کیوں؟ کہ تم نے پیار کیا، میں پیار کروں گا۔ اور تھوڑی دیر بعد اس نے ٹھوکر ماری تو اس نے دانت نکال لی۔ تو یہ اخلاق تو کسی درجے میں کتے کے اندر بھی ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کہے کہ میں جانور نہیں ہوں۔ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز مجھے دیا ہے۔ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کی ڈیزینیشن مجھے دیا ہے، میں جانور نہیں ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، سراسر فائدہ دینے والے، سراسر نقصان دینے والے، نہ فائدہ دینے والے نہ نقصان دینے والے۔ گائے بھینس سراسر فائدہ دینے والے، دودھ فائدہ،
کھال فائدہ، گوشت فائدہ، گوبر فائدہ۔ بچھو سراسر نقصان دینے والا، لومڑ ہے، نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو کہنے لگے اگر انسان کے مقام پہ نہیں رہتے، جانور کے مقام پہ آنا ہی ہے تو گائے بھینس کے مقام پہ آ جاؤ۔ اگر جانور انسان کے مقام سے گرنا ہی ہے تو جانور کا پہلا درجہ اس پہ آ جاؤ۔ اگر اس پہ نہیں آنا تو دوسرے درجے پہ آ جاؤ، اگر فائدہ نہیں دیتے تو نقصان بھی نہ دو۔ یہ کیا کہ جانور پہ گرنے اور جانوروں میں سے بھی بدتر جانور کا انتخاب کرنا ہے، یہ کون سا لائف سٹائل ہوا؟ اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ انسان رہو، پروردگار نے بنایا۔ کم تر درجہ یہ تھا کہ فائدہ دینے والے جانور رہو، اس سے کم تر درجہ یہ تھا کہ نہ فائدہ نہ نقصان۔ بدترین درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والا جانور بنو۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آدمی وہاں سے گرے اور بدترین مقام پہ آ جائے۔ تو جوڑنے والوں کے ساتھ جڑنا یہ کوئی کمال نہیں، جی کے ساتھ جی، سلام کے ساتھ سلام، سمائل پاس کرے سمائل پاس کریں گے، آپ آئیں گے ہم آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے۔ یہ اخلاق تو بلی کتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کون سا تیر مارا اگر یہ کر لیا تو؟ ہاں میرا حسن یہ ہے کہ میں توڑنے والوں کے ساتھ جوڑوں۔ خون سے تو نہیں دھلتا، خون تو پانی سے دھلتا ہے۔ تلخی سے تو زائل تو نہیں ہوتی، تلخی تو مسکراہٹ سے زائل ہوتی ہے۔ زہر کے کڑوے اثرات زہر سے دور تو نہیں ہوتے، اس کے لیے تو شہد کے ذائقہ زبان پہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک نے تلخی دی ہے جواباً میں نے تلخی دی ہے تو کائنات میں تلخیاں ہی عام ہو جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑو، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، بڑا ایمان چاہیے، بڑی انسانیت چاہیے۔ لیکن اس پہ آنے کے لیے آدمی سوچ لے کہ اگر میں جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے پوچھا کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا مل جاتا ہے شکر کرتا ہے، نہیں ملتے صبر کرتا ہوں۔ جواب یہ دے رہا ہے کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے بلخ بخارے کے کتوں کا لائف سٹائل بھی یہی ہے، مل جاتے ہیں شکر کرتے ہیں، نہیں ملتے صبر کرتے ہیں۔ میں روٹی دے دیتا ہوں شکر کر کے کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو دم دبا کے پڑے رہتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ تو اپنا مقام کا خیال کرو۔ پھر ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم امت احمد ہیں۔ اپنا مقام دیکھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اللہ مجھ سے رسالت لے لے، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی کبھی کبھی شیطان اتنا انجیکٹ کرتا ہے غلط کاموں کے لیے، اتنا ابھارتا ہے، جب سوچتی ہوں میں امت احمد میں سے ہوں تو وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے محبوب کا امتی اور یہ کام کروں۔ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کس باپ کا بیٹا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ کس خاندان کا چشم چراغ ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کام کو کرتے ہوئے؟ اسی کینوس کو تھوڑا سا وسیع کر کے کہیں کس نبی کے امتی ہو؟ شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ کل باپ کا حوالہ کیش نہیں ہوگا کہ یا اللہ اس نے میرا حوالہ دے کر اس کو برائی سے روکا تھا، باپ پتہ نہیں خود کے ان کرائسس میں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر روکیں گے تو کل یہ حوالہ کیش کروائیں گے، شرم نہیں آتا امام الانبیاء کے امتی ہو کر یہ کام کرتے